دوپہر کا وقت تھا۔ کالج سے چھٹی ہوئی، گیٹ کھل گیا۔ سفید یونیفارم پہنے ہوئی لڑکیاں گیٹ سے باہر آ رہی تھی۔ سجاول اور کچھ دوست اس کے جو مہک کا باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ آخر کار سجاول کا انتظار ختم ہوا۔ مہک گیٹ پار کرتی دکھائی دی۔ جیسے ہی مہک نے گیٹ پار کیا تو سامنے سے مہک کا منگیتر علی بائک پر کہیں جا رہا تھا۔ اس نے مہک کو دیکھتے ہی مہک کی طرف رخ کیا اور پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کدھر جا رہی ہو؟ مہک نے جواب دیا، میری دوست آبرو کے بھائی کی شادی ہے، اس کے ساتھ جا رہی ہوں۔ شادی کی تیاریاں کرنی ہیں تو مہک نے کہا کہ شام تک واپس آ جاؤں گی۔ علی نے پھر سوال کیا، کیسے جاؤ گی؟ مہک نے جواب دیا، آبرو کا بھائی کھڑا ہے سامنے گاڑی میں، ان کے ساتھ جا رہی ہوں۔ علی نے سوال پھر کیا، پھپھو سے پوچھ کر آئی ہو؟ مہک نے پھر جواب دیا، جی ہاں، پوچھ کر ہی آئی ہوں۔ علی جو وہیں ہی کھڑا تھا جا نہیں رہا تھا ابھی، تو مہک نے اپنی دوست آبرو کا بازو پکڑا اور کھینچ کر گاڑی تک لے آئی۔ پلیز میرے لیے گاڑی میں بیٹھ جاؤ، جیسے ہی علی جائے گا تم گاڑی سے اتر جانا۔ آبرو جو ایک سیدھی سادی سی شریف گھرانے کی لڑکی تھی، مہک کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی آبرو نے پوچھا، تم کدھر جا رہی ہو اور مجھے کیوں ساتھ لے جا رہی ہو؟ تو مہک نے کہا کہ میں گھر سے بھاگ کر آئی ہوں۔ میرے بابا میری شادی اب علی سے کروا رہے ہیں تو میں نہیں کرنا چاہتی، اس لیے میں گھر سے بھاگ کر آئی ہوں۔ تو آبرو نے کہا، پھر مجھے قربانی کا بکرا کیوں بنا رہی ہو؟ کہا، پلیز میرے لیے میری دوست ہونا اتنا تو کر دو کہ علی سے میری جان چھوٹ جائے۔ اتنی دیر تک گاڑی کافی آگے نکل چکی تھی تو آبرو نے کہا، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ میرے چھوٹے بہن بھائی گھر آ گئے ہوں گے، مجھے ان کے لیے جا کر کھانا بنانا ہے، میرے ابا پریشان ہوں گے میں گھر نہیں پہنچی تو آبرو نے اپنی تفصیل سے بتانا شروع کیا، جبکہ مہک پہلے بھی جانتی تھی کہ یہ مسائل اس کے تھے۔ مہک نے کہا، پلیز کچھ دیر کے لیے تمہیں بس اسٹاپ پر چھوڑ دیں گے۔ اتنی دیر تک گاڑی ایک سنسان جگہ پر رکی تو آبرو نے پھر کہا کہ مجھے گھر جانا ہے، پلیز مجھے بس اسٹاپ پر چھوڑ دیں۔ تو مہک نے کہا، بس تھوڑی دیر، تمہیں گھر ہی چھوڑ دیں گے۔ اتنی دیر میں سجاد گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا، جس کے ساتھ مہک کا نکاح تھا۔ سجاد نے بیٹھتے ہی کہا، اس لڑکی کو کیوں ساتھ لائی ہو؟ تو مہک نے کہا، میں نے علی سے جان چھڑوانے کے لیے اس کا سہارا لینا پڑا۔ تو سجاد نے کہا، تمہیں پتہ ہے تم گھر سے بھاگ کر آ رہی ہو اور جب تمہاری غیر موجودگی میں سب سے پہلے تمہارے گھر والے اس لڑکی کے گھر جائیں گے۔ تمہیں پتہ ہے تم نے اس کی زندگی کتنی مشکل میں ڈال دی ہے۔ یہ سن کر آبرو سر پکڑ کر رونے لگ گئی۔ مہک، کچھ نہیں ہوتا، تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آئیں گے، تم میرے لیے سب اتنا تو کر سکتی ہو، میری بڑی اچھی دوست ہو، مجھے پتہ ہے تم بہت اچھی ہو۔ لیکن اب اتنے الجھنے کے بعد یہ طے ہوا کہ نکاح کے بعد آبرو کو اس کے گھر چھوڑ آئیں گے۔ سجاول نے کہا، میں اس کے گھر چھوڑ آؤں گا۔
ایک فلیٹ میں نکاح کا سارا انتظام تھا، جو فلیٹ سجاد کے کسی دوست کا تھا۔ آبرو وہاں بیٹھی رہی۔ سجاول باہر نکاح کی تیاریوں میں لگا ہوا تھا، تو مہک جو اپنی نکاح کے لیے نیا جوڑا میک اپ، جویلری وغیرہ پہن رہی تھی، کہ اس کو ذرا بھی دکھ نہیں تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آئی ہے، یہ کس مشکل میں ڈال کر آئی ہے۔ آبرو اپنی سوچوں میں گم وہاں بیٹھی رہی۔ وہ سوچتی رہی کہ ابھی تک فری اور بلال آ گئے ہوں گے، بابا بھی گھر آ گئے ہوں۔ ادھر فری اور بلال جب گھر آئے تو دیکھا کہ آبرو گھر نہیں پہنچی، تو وہ پریشان ہو گئی۔ جب ابا گھر آئے تو فری بھاگ کر آئی۔ ابا، آپ بھی ابھی تک گھر نہیں آئی، کدھر ہیں؟ تو ابا نے کہا آبرو نہیں آئی ابھی تک؟ تو فری نے کہا نہیں۔ ابا نے بچوں کو کھانا دیا اور بس اسٹاپ پر چلے گئے۔ شام تک دیکھتے رہے، آبرو کسی بس سے نہ اتری تو تھک ہار کر گھر واپس آ گئے۔ اب تک سارے محلے میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ آبرو گھر نہیں آئی۔ ابا بہت پریشان تھے۔ یہ تو جانتے تھے کہ ان کی بیٹی ایسی نہیں ہے، وہ کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی، لیکن یہ سوچ رہے تھے کہ میری آبرو کسی غلط لوگوں کے ہاتھ لگ گئی۔ وہ دروازہ بند کر کے بہت روئے، کیونکہ ان کو جانتے تھے اب ان پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ ادھر نکاح ہو گیا اور مہک اور سجاد اپنی منزل کو روانہ ہو گئے، اور سجاول نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آئے میڈم میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ کر آتا ہوں، چلیں اپنے گھر کا راستہ بتائیں۔ سجاول نے مہک کو گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ادھر مہک کے گھر والے آبرو کے ابو کو تنگ کرنے کے لیے آ گئے۔ دروازہ بجا تو ابو بھاگ کر دروازہ کھولنے گئے تو کچھ لوگ تھے جو مہک کے ابو، مہک کا منگیتر اور کچھ لوگ اور تھے۔ انہوں نے کہا کہ کدھر ہے آپ کی بیٹی، کدھر ہے آپ کا بیٹا، وہ ہماری بیٹی کو ساتھ لے کر آئیں۔ تو ابا نے کہا کہ میرا تو ایک بیٹا ہے جو 8 سال کا ہے، تو میری بیٹی تو خود لاپتہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کے بیٹے کی شادی ہے، یہ کہہ کر آپ کی بیٹی ساتھ لے کر آئی۔ ابا نے کہا مجھے نہیں پتہ، میری بیٹی خود لاپتہ ہے، لیکن وہ ایسا کیوں کہے گی؟ اب پلیز آپ لوگ جائیں، مجھے پریشان مت کریں، میں پہلے ہی پریشان ہوں۔ پلیز آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ وہ لوگ کافی دھمکی دے کر گئے کہ ہم آپ پر کیس کریں گے، آپ کی بیٹی پر، آپ کے بیٹے پر، آپ نے ہماری بیٹی کو کہیں چھپایا ہے۔ آبرو کے ابو اور بھی پریشان ہو گئے، دروازہ بند کر کے بہت روئے، یا اللہ یہ کیسی مصیبت میرے پر ٹوٹ پڑی، آپ اللہ میری بیٹی کی حفاظت کرے۔ وہ پریشان ہی بیٹھے تھے کہ تب تک دروازہ پھر بجا۔ اٹھ کھڑے ہوئے، دروازے کے پاس آ کر پوچھا کون؟ تو آبرو کی آواز تھی، میں آبرو ہوں ابو، جلدی سے دروازہ کھولا۔ آبرو باپ کی باہوں میں لپٹ گئی۔ کدھر تھی تم ادھر؟ باپ نے پوچھا۔ تو آبرو نے کہا کہ 2 لوگ یہ لڑکے مجھے چھوڑنے آئے ہیں، اندر آ جائیں۔ آبرو نے ان کو اندر آنے کا کہا، وہ آ گئے۔ آبرو نے کہا کہ یہ لوگ بتائیں گے میں کدھر تھی۔ باپ کو یقین تھا کہ میری بیٹی پاک دامنہ ہے۔ اس نے کہا جاؤ آبرو تم کپڑے چینج کرو۔ آبرو کمرے میں چلی گئی۔ تب تک سجاول نے سب کچھ
आबरू के अब्बू को बताया। लेकिन आबरू के अब्बू ने अब कहा कि आपने अपने दोस्त की तो शादी करवा दी, लेकिन मेरी बेटी को की ज़िंदगी मुश्किल में डाल दी। अब ये लोग फिर आएंगे, महक के अब्बू लोग फिर आएंगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये गरीब सफ़ेद पोश इंसान जिसका तो कोई रिश्तेदार भी नहीं, तो मैं अपनी बेटी को किधर लेकर जाऊँ? बताएं आप लोग। मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए आप लोगों ने तो मसला खड़ा कर दिया। आबरू के अब्बू ने कहा कि ये मैं आपका एहसान मान दूँ कि आप मेरी बेटी को बाइज्जत घर छोड़ कर गए, लेकिन एक एहसान और कर दे मुझ पर। तो सजावल और अहमद दोनों आबरू के अब्बू का मुंह देखने लगे। आबरू के अब्बू ने कहा सजावल से, तुम आबरू से शादी कर लो, निकाह कर लो। ये निकाह सिर्फ कागजी होगा। जैसे ही ये मामला निपट जाएगा तो मैं शहर चेंज कर लूँगा, तो मैं आबरू को तुम आज़ाद कर देना, मैं आबरू को वापस ले आऊँगा। पहले तो सजावल परेशान हो गया, लेकिन अब आबरू के अब्बू की फ़िक्र भी उनको समझ में आ गई थी। उसने कहा ठीक है। रात के 11 बज रहे थे। आबरू का और सजावल का निकाह कर दिया। आबरू के अब्बू ने आबरू से कहा कि तुम अपनी ज़रूरत का सामान ले लो अपने, और फ़िक्र मत करना, मैं तुम्हें जल्द वापस लेने आऊँगा। आबरू और सजावल को रुखसत कर दिया। सजावल अपनी बस स्टॉप पर बैठ गया। सजावल के दोस्त ने उनको एक बस पर सवार किया। जैसे ही वो बस चली तो दोस्त भी अपने घर को चला गया। सारे रास्ते आबरू कभी अपने बहन भाइयों को, कभी अपने बाप को याद करते आंसू बहाती रही। कभी चुप हो जाती, कभी फिर आंसू बहाने लगती। सजावल देख रहा था, सजावल समझ भी रहा था उसकी परेशानी। जैसे ही सजावल एक सिंध इलाके में रहता था। सजावल के एक भाई और एक बहन और थे। बहन छोटी और भाई बड़ा था। बाकी सब जिम्मेदार थे, सिर्फ सजावल को ही पढ़ने का शौक़ था, तो वो शहर में पढ़ने के लिए आया था। जैसे ही सुबह होती रही, आबरू बाहर रोशनी फैलती रही, खिड़की से खेत देखने लगी, तो आबरू का कुछ दिन सुकून में आया, गम खुशी में बदला। जैसे स्टॉप पर बस रुकी तो सजावल ने कहा आ जाए, हमारा गांव आ गया है। वह बस से नीचे उतरे। थोड़े फासले पर था उनका गांव। वो पैदल चल रहे थे। दूर ही देखते सजावल ने कहा वो हमारा घर है। घर जाते ही सजावल ने की बहन बाई को देखकर चीख उठी, अम्मा साईं, दादा सजावल आ गए हैं। जल्दी से बाई के बाहों में लिपटी। उसने बाई से मिलने के बाद देखा कि एक खूबसूरत सी लड़की। कहा बाबा दादा ये कौन है? तो सजावल ने कहा, इतने में सजावल की अम्मा भी आ गई। हाँ सजावल, ये किसको साथ लाए हो? तो उसने कहा कि मेरे दोस्त की कज़न है, उसने भागकर शादी कर ली है, तो ये लोग थोड़े मसले में थे, इसलिए इसके बाप ने मेरे साथ उसको भेज दिया। तो सजावल की अम्मा ने कहा अच्छा, कुछ नहीं होता। आगे बढ़कर आबरू से प्यार किया और कहा इसको अपना घर ही समझना। अम्मा साई ने कहा बेटा, तुम इसको अपना घर समझो, जब तक चाहो तुम यहाँ रह सकती हो।
دانی نے اسے آگے بڑھ کر ہاتھ پکڑا اور اپنے کمرے میں لے گئی۔ آدی آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ آبرو نے نہا دھو کر کپڑے چینج کیے اور باہر آ گئی۔ جب سب کھانے بیٹھے تھے تو سجاول کے ابا آئیں۔ آؤ بیٹا، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، ٹھیک سے کھانا، کل سے سفر پر ہو۔ اتنے میں سجاول کا بھائی بڑا سانولا بھی آ گیا۔ اس نے آبرو کو سلام کہا۔ آبرو نے بھی دھیمی سی آواز میں سلام کا جواب دیا، پھر کھانا کھایا۔ ایسے ہی دن چلتے رہے۔ آبرو ان کے ساتھ گھل مل گئی۔ انہوں نے آبرو کو اپنا گاؤں دکھایا۔ آبرو وہاں بہت خوش تھی۔ آبرو کی صحت پر بہت اثر پڑ رہا تھا، وہ بہت اور بھی پیاری ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ ان کا گھر تو بہت غریب گھرانے کی تھی۔ مشکل سے دال روٹی ہی کھانے کو ملتی تھی۔ یہاں اچھا کھانا پینا اس کو بہت ہی سکون تھا۔ ادھر ابا سے بات ہوتی تو وہ بتاتی کہ میں بہت خوش ہوں اور مطمئن ہوں۔ ادھر مہک کا معاملہ بھی سنبھل گیا۔ آبرو کی ایک بڑی بہن تھی جو شادی شدہ تھی۔ ابا نے سوچا اب اس کے پاس چلتا ہوں۔ جب عدن کے پاس پہنچے تو ابو نے سب کچھ عدن کو بتایا۔ تو عدن نے کہا کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا ہی غیر سمجھا کہ مجھے اتنا کچھ ہو چکا ہے اور مجھے بتایا ہی نہیں۔ تو ابو نے کہا کہ میں تمہاری شادی شدہ زندگی پر کوئی اثر نہیں ڈالنا چاہتا تھا، کوئی مسائل نہ کھڑا کرنا چاہتا تھا تمہارے لیے۔ عدن کو ابو کی بات سمجھ آ گئی۔ عدن نے کہا اب آپ نے کیا سوچا ہے؟ تو ابو نے کہا کہ اب میں سجاول سے کہوں گا آبرو کو آزاد کر دے اور میں واپس لے آؤں گا۔ تو عدن نے کہا یہ طلاق ہوگی ابو، اس بارے میں ابھی پھر بھی سوچ سکتے ہیں۔ اگر وہ لوگ اچھے ہیں، وہ لڑکا اچھا ہے تو ہم ایسا نہیں کوئی قدم اٹھانے سے پہلے سوچ سکتے ہیں۔ ادھر سانولے کی سجاول کے بھائی کی شادی تھی، اس کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ مہک آبرو کو بہت اچھی شاپنگ کروائی سجاول کی اماں سائی نے، جس کے پیسے سجاول نے دیے تھے۔ سجاول کو بہت خوشی تھی۔ سجاول دل ہی دل میں اس کو اپنی بیوی تسلیم کر چکا تھا۔ اس کے دل میں آبرو کے لیے بہت محبت پیدا ہو گئی تھی، اب اس کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ادھر آبرو کے دل میں بھی سجاول کے لیے محبت بڑھ رہی تھی۔ جب ابو نے فون پہ بتایا کہ آبرو اب میں تمہیں واپس لے جاؤں گا تو آبرو اداس ہو گئی اور سجاول بھی بہت پریشان۔ دل ہی دل میں ایک عجیب سا ماحول تھا۔ شادی والا گھر تھا تو سب گلے ملے۔ شادی میں سجاول کا ایک کزن جو شہر میں رہتا تھا، شہر میں پڑھتا اور جاب وہیں ہی کرتا تھا، وہ بھی شادی میں آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ شہر سے آئی ہے۔ تو سجاول نے کہا ہاں، تو وہ ابو کی خوبصورتی دیکھ کر کہنے لگا اس کا کوئی پتہ، اس کے ابو کا نمبر مجھے دے دو، میں اس سے بات کروں گا، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو سجاول نے کہا میں نے تمہیں منع کیا ہے کہ اس کے بارے میں ایسی کوئی بات سوچنا نہیں، یہ میری مہمان ہے، اس پر غلط نظر نہیں ڈالنی۔ تو عمر نے کہا کیوں؟ میں غلط نظر نہیں، میں شادی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ تو سجاول نے کہا کہ نہیں، میں نے کہا نا ایسا کچھ نہیں۔ تو عمر کو بڑا غصہ آیا۔ سجاول کے بھائی کی شادی تھی، بارات واپس آ گئی۔ سجاول نے آبرو کو موبائل ہا کر دیا۔ آبرو نے کہا اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو سجاول نے کہا کہ نہیں، آپ کی بہن کی کال آتی ہے تو اس پر آپ بات کر سکتی ہیں۔
میں نے ان کے نمبر سیو کر دیے ہیں۔ آبرو نے کہا مجھے موبائل چلانا نہیں آتا۔ تو سجاول نے کہا اگر کچھ پتہ نہیں چلے گا تو مجھ سے پوچھ لیں، ویسے آپ پڑھی لکھی ہیں، جلدی سیکھ جائیں گی۔ ولیمے کا دن تھا، سب لوگ جمع تھے، ہم سب خوش اور مطمئن تھے کہ عمر کی ماں نے سجاول کی اماں سے بات کی کہ اس لڑکی کا پتہ یا اس کے باپ کا کوئی نمبر ہے تو مجھے دیں، میں نے عمر کے لیے اس کے ابو سے رشتے کی بات کرنی ہے۔ تو سجاول کی اماں جو خود ہی اس کو دل میں بسائے بیٹھی تھی، ان کا بھی دل تھا کہ وہ سجاول کے لیے لے لے۔ تو اماں نے کہا سجی ادھر آؤ، تمہاری ممی کچھ کہہ رہی ہے۔ تو سجاول پاس آیا۔ جی اماں سائیں، کہا کہ آبرو کے ابو کے نمبر مانگ رہی ہیں، ان کو دے دو۔ تو سجاول نے کہا میں نے ان لوگوں کو منع کیا ہے کہ ایسی کوئی بات آپ لوگ نہیں سوچ سکتے، تو یہ پھر بھی باز نہیں آ رہے۔ تو اماں سائیں نے کہا کہ ہمیں کیا اعتراض ہے، وہ لوگ رشتے کی بات کر رہے ہیں۔ تو سجاول نے کہا کہ نہیں کرنی، میں نے ان کو منع کیا تھا نا، کیسے مت سوچنا، تو پھر یہ لوگ کیوں سوچ رہے ہیں۔ تو عمر نے آگے بڑھ کر سجاول سے الجھ پڑا، تمہیں اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے، تمہاری کیا لگتی ہے، تم اتنی بدتمیزی سے کیوں بات کر رہے ہو میری اماں سائیں سے۔ تو سجاول نے کہا میں بدتمیزی سے نہیں، میں آپ لوگوں کو تب سے سمجھا رہا ہوں کہ نہیں کرنی کوئی ایسی بات، وہ میری مہمان ہے۔ تو عمر الجھ پڑا، خود تو عشاء کر رہے ہو اس کے ساتھ اور دوسروں کو کیوں روک رہے ہو۔ تو سجاول کو غصہ آیا، اس نے کہا وہ میری بیوی ہے۔ تو سب لوگ آبرو کو دیکھنے لگے۔ آبرو جو ایک جگہ پر سہمی سی کھڑی رو رہی تھی، یہ سن کر سب دنگ کے دنگ رہ گئے۔ باہر ابا بیٹھے تھے، کسی نے جا کر ابا سائیں کو بھی یہ خبر دے دی۔ ابا سائیں نے گھر آ کر کہا سب لوگ جا سکتے ہیں، یہ مسئلہ میں اپنے گھر کا خود ہی نپٹاؤں گا۔ سب لوگ چلے گئے۔ سجاول نے آبرو کا ہاتھ پکڑا اور کھینچ کر کمرے میں لے آیا۔ تم پریشان مت ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو آبرو جو ابھی تک مسلسل روئی جا رہی تھی، اس کو پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا یا کیا ہو سکتا ہے۔ اتنے میں ابا کی آواز گونجی، سجی ادھر آ۔ تو سجاول آبرو کو وہیں چھوڑ کر ابا سائیں کی بات سننے چلا گیا۔ ابا سائیں نے کہا کہ یہ کیا کہا ہے تم نے؟ تو سجاول نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ ابا سائیں نے کہا کہ اس وقت تک تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ تو سجاول نے کہا کہ اس کے ابا نے کہا تھا یہ صرف کاغذی نکاح ہے۔ ابا نے کہا آبرو کے ابو کو بلاؤ۔ آبرو کے ابو کو بلایا، ان سے بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات واقعی میں نے کاغذی نکاح کی تھی۔ جب ان آبرو کے ابو نے آ کر دیکھا کہ اس کی بیٹی اتنی خوش اور صحت اتنی اچھی ہوئی ہے تو ان کا دل بہت خوش ہوا۔ آبرو کے ابو نے کہا کہ اب لوگ میں اپنی بیٹی سے اور سجاول سے پوچھ کے یہ فیصلہ کروں گا، اگر وہ چاہیں گے تو میں یہ رشتہ نہیں ختم کروں گا۔ سجاول نے اٹھ کر باپ کے قدموں میں آ گیا کہ ابا سائیں میری جان آپ پر قربان، جیسے آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ تو ابا سائیں نے کہا یہ فیصلہ تم نے خود کرنا ہے، پہلے بھی تم نے مجھ سے پوچھ کر نہیں کیا تھا، اب بھی مجھ سے پوچھ کر نہیں کرو گے، مرد بن کر دکھاؤ گے۔ تو سجاول کھڑا ہوا۔
اور آبرو کا ہاتھ تھاما اور لا کر آبرو کے ابو کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ کہا ایک وقت تھا کہ آپ نے کہا تھا یہ میری امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ میری امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ میں جلد اپنی امانت واپس لینے آؤں گا۔ تو عباس آئی نے کہا یہ ہوئی نہ مردوں والی بات۔ سانولے کی ماں مٹھائی لا اور سب کا منہ میٹھا کروا۔ اور پھر سجاول اور آبرو کی دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ جب شادی ہو کر گھر آئی تو سجاول کمرے میں آیا تو آبرو سجی ہوئی بیٹھی تھی، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سجاول سامنے بیٹھ گیا۔ آبرو دیکھتی رہی کہ سجاول چپ سا بیٹھا ہوا دیکھ ہی جا رہا ہے۔ آبرو نے کہا آج بھی کچھ نہیں بولو گے؟ تو سجاول نے کہا میرے پاس لفظ نہیں تمہاری تعریف کرنے کے، تم اتنی پیاری لگ رہی ہو۔ میں تمہیں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں تمہارے لیے چاند تارے توڑ کر لا سکتا ہوں، نہیں۔ یہ کہوں گا کہ یہ انسان نے اگر کسی سے محبت کی ہے تو تم ہو، اور ہمیشہ ہی کرتا رہوں گا۔ یہ انسان تمہارے لیے جیے گا اور تمہارے لیے مرے گا اور تمہاری ہر خوشی کی خاطر سب کچھ کرے گا۔ تو آبرو نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی آپ کی ہر خوشی کا خیال رکھوں گی اور آپ کے لیے ہی سب کچھ کروں گی۔